بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نگری ناول بائے ایم اے راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کیسر خان، قبرستان چلنا ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، کیسر خان نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم قبرستان پہنچ گئے۔ میں نے قبرستان کے گیٹ کے ساتھ بنی ہوئی دکان سے پھول، اگربتیاں اور ماچس لی، اور اس کے بعد ہم مرشد کی قبر پر پہنچ گئے۔ قبر پر کچھ پرندے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پہنچنے پر قریب اڑ گئے، اور سب سے پہلے میری نگاہ قبر پر رکھی ہوئی کسی سفید چیز پر پڑی۔ کیسر خان نے بھی اسے دیکھ لیا اور جھک کر اسے اٹھا لیا۔ یہ ایک تعویذ تھا۔ وہ تعویذ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، صاحب یہ آپ کے لیے ہے۔ مجھے وہ دونوں تعویذ یاد آ گئے جن کے بارے میں خواب کی کیفیت میں مرشد نے ہدایت کی تھی، لیکن بعد میں گورنی اور خراتون وغیرہ نے وہ تعویذ مجھ سے چھین لیے تھے۔ ہم نے قبر کی صفائی کی، پھول ڈالے، اگربتیاں جلائیں، اور اس کے بعد فاتحہ خوانی کی اور واپس چل پڑے۔ بڑی دلچسپ بات تھی، ایک تو میری مخالف پراسرار قوتیں میرے خلاف عمل پیرا تھیں، تو دوسری طرف میری حفاظت کرنے والی قوتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ راستے میں خاموشی رہی۔ مجھے تائی کی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ گورنی تو خیر جو کوئی بھی تھی، لیکن خود تائی کیا تھیں؟ وہ تو اسی خاکی دو مخلوق میں سے ایک تھیں، جبکہ اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ گورنی کا تعلق یقیناً جنات سے ہے۔ بڑی عجیب سی بات تھی۔ جب ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے تو ایک خوشگوار تاثر اسے تر و تازہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور یہ احساس، یہ خیال ارجمن کا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور ارجمن کا تصور کرنے لگا۔ پھر اس وقت چونکا جب کار سمن آباد والے گھر کے گیٹ کے سامنے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ کیسر خان نے کار اس کے مخصوص جگہ پر روک دی۔ گھر میں کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی، کسی نے مجھ سے کوئی خاص سوال بھی نہیں کیا، اور معمولات کے مطابق وقت گزرا۔ ماما اور دانیہ کے چہرے کے نقوش میں ایک مستقل افسردگی منجمد ہو گئی تھی۔ پاپا تو اس دنیا سے گئے ہی تھے، لیکن سرفراز بھائی کی بے رخی نے ایک اور تعزیانہ دل پر لگایا تھا۔ رات کو میں ان تمام واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ صحیح معنوں میں کسی کی کیفیت کا آخر تک اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ زندگی اور وقت کے نشیب و فراز چل رہے تھے۔ بحرین میں جو وقت گزرا تھا اس کی نوعیت الگ تھی۔ پاپا ملازمت کر رہے تھے، سرفراز بھائی نوکری کر رہے تھے۔ میں بقول شخص سے عیش کر رہا تھا اور اپنے مستقبل پر غور کر رہا تھا، لیکن گردش وقت اپنی تحریر الگ ہی رکھتی ہے۔ پاپا گم ہوئے، میں یہاں آیا، اہل خاندان سے ملاقات ہوئی، مختلف کردار سامنے آئے، کچھ اچھے کچھ برے۔ پھر پاپا کی موت کا علم ہوا، اور اس کے بعد سے اب تک کے واقعات، ان میں دو خوشگوار کیفیتیں تھیں۔ ایک تو اتنی بڑی دولت اور جائیداد کا مالک ہونا۔ پاپا نے یہاں اگر اتنا کر ڈالا تھا تو پھر وہ بحرین میں نوکری کیوں کر رہے تھے؟ سب کچھ اتنا تھا کہ ہماری کئی نسلیں آرام سے کھا سکتی تھیں۔ پاپا نے ان تمام اثاثوں کو ہم پر ظاہر کیوں نہیں کیا؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ پھر ان چیزوں کا سامنے آنا، اور بھی بہت سے خیالات دل میں آئے۔ مثلاً تائی، سائرہ خانم، جس نے پہلے مجھ سے پھر یوں یگانگت کا اظہار کیا، پھر سرفراز بھائی کے ملتے ہی اس طرح چولہا بدل لیا جیسے مجھ سے کبھی کوئی واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ خیر میرے دل میں بھی اس کے لیے کوئی مقام پیدا نہیں ہوا تھا کہ مجھے دکھ ہوتا۔ البتہ یہ دکھ ضرور تھا کہ تائی جیسی شاطر عورت نے ایک کامیاب جال سرفراز بھائی پر پھینک دیا تھا، اور اب جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ آ گیا تھا۔ طاہرہ خانم نے شام کو متعارف کرایا تھا۔ میں وہاں پہنچا اور ان لوگوں نے میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ واقعی بہت ہی متاثر کن تھا۔ کوشش کی گئی تھی کہ سیفونہ کو سنیرا کے نام سے مجھ تک پہنچایا جائے اور اس کے بعد مجھے بھی ٹریپ کیا جائے، لیکن خوش بختی نے پہلے ہی مرحلے پر اور پہلی ہی ملاقات پر ان کا راز فاش کر دیا، اور یہ راز فاش کرنے میں ان قوتوں کا دخل تھا جو میری حمایت کر رہی تھیں۔ اور اس کے بعد مرشد کی طرف سے عطا کیا ہوا یہ تعویذ، بس ایک عجیب احساس دل میں پیدا ہوتا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے پاکستان آنا میرے لیے بڑی خوشگوار کیفیت کا حامل ہے۔ میں جن طلسمی حالات میں گر گیا تھا وہ در حقیقت اب میری ضرورت بن چکے تھے۔ نہ جانے کب نیند آ گئی۔ اس کے بعد وہی صبح، وہی شام،
कोई वाक़या रौनमा नहीं हुआ। अलबत्ता ज़ाहिर हुसैन ने एक दो बार मुलाकात करके बताया था कि भरपूर तरीके से बंटवारे की कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्द सरफराज भाई को इस सिलसिले में इत्तला देना चाहते हैं। जहाँ तक सरफराज भाई का ताल्लुक था वो तो हाथ ही से निकल गए थे। इन 3-4 दिनों में इन्होंने टेलीफोन किया था, ना घर का चक्कर लगाया था। यूँ लगता था जैसे वो हम लोगों को फरामोश कर चुके हैं। फिर एक दिन ज़ाहिर हुसैन ने मुझे फ़ोन किया, शहाब घर पे ही हो, कहीं निकले हुए तो नहीं हो? नहीं, बताइए क्या बात है? मिलना चाहता हूँ, बहुत ही अहम मसला है। आप तशरीफ़ ले आइए या मैं आ जाऊँ? नहीं, मैं मोहतरमा अफशां बेगम के सामने बात करना चाहता हूँ। तो फिर तशरीफ़ ले आइए, मैं आ रहा हूँ। ज़ाहिर हुसैन पहुँच गए। इनके चेहरे पर वाकई तशवीश के आसार थे। बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई है, बहुत ही बड़ी। खैरियत? ज़ाहिर हुसैन साहब, मामा ने तशवीश भरे लहजे में कहा, एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, सरदार अली बेग। मैं बंटवारे की कार्रवाई कर रहा था और इस सिलसिले में कुछ कानूनी अमल भी ज़रूरी थे। सरदार अली बेग साहब मुझसे आकर मिले और इन्होंने मुझसे इम्तियाज़ अहमद के असासों के बंटवारे के बारे में मालूमात हासिल की। मैंने चौंक कर कहा कि क्या बात है, तो इन्होंने एक अजीब व गरीब इंकशाफ किया। क्या? मैंने और मामा ने हैरान लहजे में पूछा। इन्होंने बताया कि इम्तियाज़ साहब की एक और बेगम भी यहाँ मौजूद हैं और इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। ज़ाहिर हुसैन ने बताया तो हम पर दर हकीकत बम सा गिर पड़ा। मैं शिद्दत हैरत से दंग रह गया था। मामा फटी फटी आंखों से ज़ाहिर हुसैन को देख रही थी। सरदार अली बेग तमाम कागजात, इन खातून की तस्वीर, इनका पता, निकाह नामे की कॉपी, सारी तफसीलात लाए हैं। ये निकाह तकरीबन 4 साल पहले हुआ और इम्तियाज़ अहमद साहब, इन खातून के सबसे बड़े बेटे की उम्र इस वक्त 8.5 साल है, दूसरा इससे 1.5 साल छोटा और तीसरी बेटी है। सरदार अली बेग ने कहा कि चूँकि बात बंटवारे की हो रही है, इसलिए तमाम असासों में इन तीनों का और इन खातून का भी बराबर का हिस्सा है। कागजात इस तरह मुकम्मल हैं कि मैं दंग रह गया हूँ। इन्होंने कहा। काफ़ी देर तक हम लोगों पर सख्ता सा तारी रहा। फिर मामा ने भराई हुई आवाज़ में कहा, यह नामुमकिन है। बात सिर्फ दौलत और जायदाद की नहीं है, बल्कि इससे मरहूम इम्तियाज़ अहमद के किरदार पर जो हरफ आता है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये तमाम चीज़ें साथ लाया हूँ जो सरदार अली बेग ने मुझे फ़राहम की हैं। ये कहकर इन्होंने अपना बैग खोला। इसमें से सबसे पहले एक लिफाफा निकाला जिसमें चंद तस्वीरें रखी हुई थीं। इन तस्वीरों में से एक तस्वीर एक खुशशक्ल नौजवान औरत की थी। ज़ाहिर हुसैन ने कहा, ये हुमा इम्तियाज़ अहमद हैं, यानी वो खातून जिनके बारे में दावा किया गया है कि ये इम्तियाज़ अहमद की बेगम हैं, और ये तस्वीरें इनके तीनों बच्चों की हैं। इन्होंने बाकी तस्वीरें निकाल कर सामने रखी। खूबसूरत बच्चे थे, लेकिन इनमें से किसी बच्चे में पापा के चेहरे के नक्श मौजूद नहीं थे। कुछ लम्हे हम इन तस्वीर को देखते रहे। फिर ज़ाहिर हुसैन ने 10-11 साल पहले होने वाले इस निकाहनामे के दूसरे कागजात निकाल कर दिखाए। निकाहनामा और बहुत सी ऐसी चीज़ें। आप इस निकाहनामे के बारे में क्या कहते हैं? ये दस्तखत 100% इम्तियाज़ अहमद खां के हैं। ये इस निकाह के गवाहान हैं। खैर, इसकी तस्दीक तो हो जाएगी, लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये निकाहनामा जारी नहीं है। अगर इसमें और कोई हेर फेर की गई है तो मैं नहीं कह सकता। इसके अलावा आप लोगों की तरह मैं भी हैरान हूँ, जिसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात ये कि इम्तियाज़ अहमद खां इस तरह के इंसान नहीं थे, वो तो एक अच्छे किरदार के मालिक थे। दूसरी बात ये कि वो आम तौर पर अपने मामूलात से मुझे आगाह रखते थे, और अगर ऐसा कोई निकाह वाकई होता तो इसमें सबसे ज़्यादा मोतबर और पहला गवाह मैं ही होता। लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों चीज़ें इस बात पर दलालत करती हैं कि जायदाद की तकसीम का मामला सामने आते ही ये सब कुछ किया गया है। ज़ाहिर साहब, इस सिलसिले में हमारा एक साथी और मददगार मौजूद है, यानी इंस्पेक्टर नादिर खान, जिन्होंने हर मरहले पर बड़े मुखलिसाना तरीके से हमारा साथ दिया है। मेरा ख्याल है मैं नादिर खान से बात करता हूँ। नादिर खान से आप क्या बात करेंगे? ज़ाहिर है ये कानूनी मामलात हैं और इसमें नादिर खान हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये कागजात, ये तस्वीरें और निकाहनामा जो हमारे सामने है वो कानून की तमाम ज़रूरतें पूरी करता है। मामा ने कहा, लानत भेजो जायदाद और इन तमाम चीज़ों पर। हमारी तकदीर में जो कुछ होगा मिल जाएगा, हम इसी में गुजारा कर लेंगे। लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि ये सारी साजिश ताहिरा खानम की ही है। वो जिस कदर ताल्लुकात और वसाइल की मालिक हैं,
ان میں ایسی کسی کردار کو کھڑے کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور جہاں تک اس نکاح نامے پر دستخطوں کا سوال ہے تو میں اپنے ضمیر کا حساب لے کر یہ بات پورے دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ امتیاز احمد اس طرح کے انسان نہیں تھے۔ وہ مجھ سے اور اپنے بچوں سے بے پناہ پیار کرتے تھے، اور اس کے لیے میں قسم کھا سکتی ہوں۔ ماما، ہم اس کہانی کو نظر انداز نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے پاپا کو اپنے گاؤں اور اپنی جائیداد چھوڑنی پڑی تھی۔ نگہت آرا بیگم اس کہانی کی گواہ ہیں، اور ہما کی جو تصویر ہم نے دیکھی ہے وہ آنٹی نگہت آرا بیگم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پاپا کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے، اس کی گواہی تو ہمیں قدم قدم پر مل سکتی ہے۔ ایک کام کیوں نہ کیا جائے، وہ یہ کہ ہم ہما خاتون سے ملیں اور ان سے اس معاملے میں تحقیقات کریں۔ ان کا پتہ تو موجود ہے نا؟ ہاں، پتہ موجود ہے۔ ایک پوش علاقے میں ایک فلیٹ ہے جس میں ان کی رہائش بتائی گئی ہے، لیکن وہی بھابھی صاحبہ کی بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر طاہرہ خانم نے کیا ہے تو کیا کچا نہیں ہوگا؟ یعنی جس کردار کو اس حیثیت سے ان تمام ثبوتوں کی روشنی میں کھڑا کیا گیا ہے وہ بھی کوئی کچا کردار نہیں ہوگا۔ پھر بھی ہما خاتون سے ملاقات تو کی جائے۔ ایک اور مشورہ دیتا ہوں میں آپ کو، بہتر ہے کہ اس سلسلے میں سرفراز صاحب کو بھی اپنے اعتماد میں لیں، اندازہ لگائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے حق میں ہیں تو پھر یہ بات واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ طاہرہ خانم نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ یہ چیزیں ہمارے پاس چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں، تو آپ ہی کے لیے لایا ہوں۔ 6 کاپیاں کروائی ہیں میں نے ان تمام چیزوں کی، کیونکہ کیس تو بہرحال مجھے ہی ڈیل کرنا ہے، ظاہر حسین نے کہا، اور وہ تمام چیزیں ہمارے حوالے کر کے رخصت ہو گئے۔ ہم پر چرخے چل رہے تھے، لیکن ان تمام چرخوں کو برداشت کرنا تھا۔ ماما کی اجازت سے میں نے سرفراز بھائی کو فون کیا۔ فون فوراً ہی ریسیور کر لیا گیا تھا۔ سرفراز بھائی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو بھائی جان، میں شہاب بول رہا ہوں، آپ کو ایک زحمت دینا تھی۔ میری آواز میں خود بخود طنز پیدا ہو گیا۔ جی، ماما اور دانیہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، تھوڑے سے فاصلے پر ہوں، خدا حافظ۔ سرفراز بھائی نے کہا۔ میں نے بھی خدا حافظ کہہ کے فون بند کر دیا۔ ہم سرفراز بھائی کا انتظار کرنے لگے۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کی تصدیق ہو گئی۔ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے گیٹ اور کار پارکنگ نظر آتی تھی۔ کار سے سرفراز بھائی اور سائرہ نیچے اترے تھے۔ سائرہ اب سرفراز بھائی کا سایہ ہی بن گئی تھی۔ سبھی کے منہ بن گئے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ سرفراز بھائی اور سائرہ کسی اور سے ملے بغیر سیدھے ہمارے کمرے میں آئے تھے۔ یہ بات بھی مجھے شدید ناگوار گزری تھی، کیونکہ ہمارے کمرے تک آتے ہوئے تایا ابو اور دادی اماں کے کمرے وغیرہ بھی پڑتے تھے، لیکن سرفراز بھائی بالکل ہی آؤٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ماما کے کمرے پر دستک دی اور اندر آ گئے۔ ہم تینوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ سرفراز بھائی نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یقیناً کوئی میٹنگ ہو رہی ہوگی۔ کیسی ہیں ماما آپ؟ ٹھیک ہوں، ماما نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ سائرہ خانم نے بھی اپنا فرض پورا کیا۔ ٹھیک ہیں بیٹے، بیٹھو، ہم نے بلایا تھا تمہیں، لیکن پتہ چلا کہ تم خود ہی آ رہے ہو۔ جی ماما، پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ میں کیوں آ رہا تھا۔ جی آپ بتا دیجئے۔ دانیہ جو کبھی کسی سے طنزیہ گفتگو نہیں کرتی تھی، طنز بھرے لہجے میں بولی۔ سرفراز بھائی چونک کر اسے دیکھنے لگے، پھر انہوں نے کہا، اصل میں اب میں آپ لوگوں کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماما میں نے ڈیفنس میں ایک کوٹھی خالی کرا لی ہے۔ ایک بہت ہی بڑی انٹیریئر ڈیکوریٹر فرم سے میں نے آپ سب لوگوں کے مزاج کے مطابق کوٹھی فرنشڈ کرائی ہے ماما۔ آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو پسند آئے گا سب کچھ۔ آپ لوگ بلا وجہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں ماما، میں نے اپنا موقف آپ کو بتا دیا ہے۔ پاپا نے نہ جانے کتنی محنت کی ہوگی ہمارے لیے، انہوں نے ہمیں ارب پتی بنایا ہے، تو ماما ہمیں ان کے اسٹیٹس کو گرانا نہیں چاہیے۔ بے شک وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ہم انہی کی اولاد ہیں نا۔ لوگ ہم سے مل کر اور ہمارے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ یہ امتیاز صاحب کا خاندان ہے، ان کے صاحبزادگان ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ماما آپ تیاریاں کیجئے، میں نے شہاب، دانیہ اور آپ کا کمرہ الگ الگ ڈیکوریٹ کرایا ہے، دل خوش ہو جائے گا آپ کا۔ ویری گڈ، بڑی خوشی ہوئی ہے تفصیل سن کر۔ اب آپ ہم سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ بھائی جان، آپ سے تنہائی میں گفتگو ہوگی، سائرہ کو یہاں سے جانا ہوگا، میں نے بے دھڑک کہا۔ سب بھائی جان چونک کر مجھے دیکھنے لگے، پھر بولے، شہاب، سائرہ ہم میں سے ایک ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے چھپایا جائے۔ میں تنہائی میں بھی اگر تم سے کوئی گفتگو کروں گا اور سائرہ مجھ سے پوچھے گی کہ کیا بات ہو رہی تھی تو میں انہیں مکمل تفصیل بتاؤں گا۔ یہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں بھائی جان،
آپ ہماری اپنے اور اپنے گھر کی تمام باتیں کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر دنیا کو بتائیں، لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ تنہائی میں ہی کرنی ہے۔ میرا لہجہ کافی خراب ہو گیا تھا۔ بھائی جان کو حیرت بھی ہو رہی تھی اور غصے کے تاثرات بھی ان کے چہرے پر ابھر رہے تھے۔ ماما کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن وہ میری اس گفتگو سے غیر متفق نہیں نظر آ رہی تھیں۔ بھائی جان چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، میرا خیال ہے تمہیں سائرہ کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ جو بات کرنی ہے اس کے سامنے ہی کرو۔ جی نہیں، اگر آپ اس میں وقت تنہائی میں بات نہیں کرنا چاہتے تو جا سکتے ہیں۔ سرفراز بھائی چونک کر مجھے دیکھنے لگے، وہ سخت حیران نظر آ رہے تھے۔ اچانک ہی سائرہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بولی، کوئی بات نہیں سرفراز، صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، بے شمار باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تنہائی میں ہی کی جا سکتی ہیں۔ میں باہر چلی جاتی ہوں، آپ بیٹھیں پلیز۔ نہیں سائرہ، تم بیٹھیں سرفراز۔ سائرہ کا لہجہ بھی ناقابل یقین تھا، بلکہ یوں لگا جیسے وہ بھائی جان کو حکم دے رہی ہو، اور اس کے بعد وہ کھٹ کھٹ کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سرفراز بھائی غصیلی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے، پھر انہوں نے ماما کو دیکھا اور اس کے بعد دانیہ کو، اس کے بعد خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، جی کیا بات ہے بتائیے۔ وکیل ظاہر حسین سے آپ کی کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی؟ میں غیر ضروری طور پر کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ ہاں، اب اس بات کا پورا احساس ہونے لگا ہے۔ خیر کاغذات دیکھیے۔ وکیل سردار علی بیگ نے ظاہر حسین سے ملاقات کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ابو نے یہاں پاکستان میں ایک اور شادی کر رکھی تھی اور ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ جائیداد کا بٹوارا ہوگا تو ان خاتون کا حصہ ماما کے حصے کے برابر اور ان کے بچوں کا ہمارے برابر۔ میری نگاہیں بھائی جان پر گڑی ہوئی تھیں اور میں ان کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے کچھ ہی لمحوں میں علم ہو گیا کہ بھائی جان کو اس بات کی بالکل خبر نہیں ہے۔ وہ تصویر دیکھ کر حیرت سے بت بنے بیٹھے رہے اور اس کے بعد انہوں نے کاغذات دیکھنے شروع کر دیے۔ ایک ایک کاغذ کو بہت دیر تک دیکھتے رہے، پھر ایک گہری سانس لے کر بولے، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، پاپا ایسے نہیں تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے اپنے باپ کی وکالت میں کچھ کہا۔ صاحب پلیز مجھ سے طنزیہ باتیں مت کرو۔ بھائی جان، میرا خیال ہے پاپا کے بعد میں صرف آپ کی عزت کرتا تھا۔ لفظ تھا پر غور کیجیے گا، وہ عزت اب میرے دل میں آپ کے لیے بالکل نہیں ہے، چونکہ آپ نے میری ماما کا خیال نہیں رکھا، آپ نے بڑے ہونے کا ثبوت نہیں دیا، آپ تائی جان کے جال میں پھنس گئے، جبکہ آپ کہہ کر گئے تھے کہ آپ تائی جان کو اپنے جال میں پھنسا لیں گے۔ یار تم کمال کرتے ہو۔ جس شخص کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ تاثر تھا کہ وہ ہمارا مخالف ہے، وہ ہمارا مخالف نہیں نکلا، بلکہ ایک سادہ سی شخصیت نکلی۔ تائی جان کے قریب رہو تو تمہیں احساس ہو کہ ان کے ظاہر و باطن میں کتنا فرق ہے۔ اوپر سے وہ کچھ نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے اتنی نرم اور محبت کرنے والی خاتون ہیں کہ اگر کوئی ان کے ساتھ رہ لے تو ان کا گرویدہ ہو جائے، جیسے آپ ہو گئے ہیں۔ صاحب میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تھوڑا سا تو احترام کرو میرا۔ جی بھائی جان، چلیں چھوڑیں، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ میرے ذہن میں جو خیال ہے اس کی تفصیل آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ یہ اسکینڈل تائی جان کا بنایا ہوا ہے۔ پاپا اس قدر بد کردار نہیں تھے کہ ایسا عمل کرتے، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ دولت اور جائیداد تو خیر غیر متوقع طور پر ہمیں ملی ہے، بے شک ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کے حصول سے منحرف نہیں ہیں، لیکن پاپا کے کردار پر جو حرف آیا ہے وہ میرے، دانیہ اور ماما کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میرے ذہن میں 100% یہی خیال ہے کہ یہ کردار تائی جان نے پیدا کیا ہے اور اس طرح وہ ہمارے درمیان میں تفرقہ ڈالنا چاہتی ہیں اور ہماری جائیداد میں بٹوارا اور حصہ چاہتی ہیں۔ تمہارے ذہن میں اس لیے ان کے خلاف جو زہر بھرا ہوا ہے اس کے تحت بول رہے ہو، ورنہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے کہنے کو۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ مجھ پر بہت اعتماد کرتی ہیں۔ اگر وکیل سردار علی بیگ یا کسی سے ان کا کوئی تعلق ہوتا تو وہ مجھ سے تذکرہ ضرور کرتی، کیا سمجھے؟ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ ساری چیزیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، میرے لیے بھی ناقابل یقین ہے۔ مجھے بس اتنا سا اختلاف ہے کہ تم اس واقعے کو تائی جان سے منسلک نہ کرو۔ بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں ان خاتون سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ نہیں، ان سے پہلے ہمیں وکیل سردار علی بیگ سے ملنا ہے اور ان سے ان خاتون کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی ہیں۔